عبد الحکیم کوئٹہ جی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مسجد کے لیے جگہ وقف کی تھی، اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے بیٹوں میں سے بعض اس جگہ کو بیچنا چاہتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، وقف شدہ چیز جو ہے اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اس کو خریدا نہیں جا سکتا، اس کو تحفتاً کسی کو دیا نہیں جا سکتا، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اس کی مثال واضح طور پر صحیح بخاری میں 2764 نمبر اور صحیح مسلم میں 1632 نمبر روایت موجود ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میرا درخت ہے کھجور کا، میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مشورہ کیا میں کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَمَرَهُ أَن يُوقِفَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو وقف کر لیں۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم تصدق بِأَصْلِهِ، اس کی اصل کو صدقہ کر دو، لا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُرَثُ، نہ اس کو بیچا جائے گا، نہ اس کو تحفتاً دیا جائے گا، نہ اس کو وراثت میں تقسیم کیا جائے گا، وَلَكِنْ يُنْفَقْ ثَمَرُهُ، لیکن اس کا جو پھل آئے گا وہ لوگوں میں خرچ کریں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، اسی طرح دارقطنی میں ہے کہ حبیث ای وقف ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان ہے اس وقت تک یہ باغ جو ہے یہ وقف رہے گا، اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا، کوئی خرید نہیں سکتا، کوئی اس کو وراثتاً تقسیم نہیں کر سکتا، کوئی اس کو تحفتاً نہیں دے سکتا۔ تو وقف شدہ چیز کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز وقف کر دی گئی ہے اس کو آپ بیچ نہیں سکتے، اس کو آپ خرید نہیں سکتے، اس کو آپ تحفتاً کسی کو دے نہیں سکتے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ محترم ناظرین، یہاں پر ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ہمارا فیس بک پیج پہ احکام و مسائل، ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں اور ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام کیسا لگا ہمیں ضرور اپنا فیڈ بیک دیں، اور ہمارے فیس بک پیج احکام و مسائل کا وزٹ کریں اور اپنی تجاویز سے ہمیں نوازیں۔ آپ بھی پوچھیں اپنے مسائل اور ہم دیں گے ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ دیکھتے رہیے احکام و مسائل صرف فیصل اردو پر۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من